الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل وعلى خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. ہماری شریعت صرف ہمیں عبادات کے بارے میں نہیں بتاتی بلکہ ہمیں معاشرت کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور معاشرتی نظام کے اندر سب سے بڑا تباہی کا جو سبب ہے وہ جھوٹ ہے. آپس کے معاملات کے اندر جو سب سے بڑا تباہی کا ذریعہ بنتا ہے وہ جھوٹ بنتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرق کرتے ہیں اپنی عبادت اور اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، جبکہ ہماری عبادات اور ہمارے دنیاوی معاملات یہ سب ہمارے دین کے تحت ہوں گے تو ہماری دنیا بھی جنت بنے گی، اور ہماری آخر جو عبادات ہیں وہ تو ہمارے لیے جنت کا سبب بنیں گی، لیکن جو ہمارے دنیاوی امور ہیں وہ بھی ہمارے لیے جنت کا سبب بنیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ یہ تو ایمان میں داخل ہیں، باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. جھوٹ بولنا، سچ بولنا، چوری کا نہ کرنا، جھوٹ کا نہ بولنا اور سچ بولنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ایمان کے اندر داخل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لا یجتمع الکفر والایمان فی قلب امرئ، کسی مسلمان مومن کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کفر اور ایمان. ولا یجتمع الصدق والکذب جميعا، اور نہ کسی کے دل میں سچائی اور جھوٹ اکٹھے جمع ہو سکتے ہیں. ولا تجتمع الخیانۃ والامانۃ جميعا، اور نہ خیانت اور امانت یہ دونوں چیزیں بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ جو سچ جھوٹ بولنا ہے اس سے بچنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، امام احمد اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن العبد الایمان کلہ، کہ کوئی بھی آدمی پورے کے پورے ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا حتی یترک الکذب فی المزاحۃ والمراء وان کان صادقا، اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ جھوٹ چھوڑ نہیں دیتا مزاح میں بھی یا جھگڑے میں، اور جھگڑے کے اعتبار سے چاہے وہ صحیح حق پر تھا لیکن اس کے باوجود اس حق چیز کو جھوٹ کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. اور جھوٹ سے بچنا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی علامت ہے. ایک حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا عند النبی فدعا بطہور، ہم اللہ کے نبی کے پاس تھے، اللہ کے نبی نے پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے، فغمس یدہ فتوضأ، انہوں نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور وضو کرنا شروع کیا، فتتبعناہ فحسوناہ، کہتے ہیں کہ ہم ان کے اتباع کرنے لگے اور ہم ان کے ہاتھ سے جو پانی گرتا تھا اس کو ہم اپنے چہروں پہ ملنے لگے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ما حملکم علی ما فعلتم، یہ جو تم اتنی محبت دکھا رہے ہو یہ کیوں دکھلا رہے ہو؟ قلنا حب اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ مَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو اب تمہاری محبت ہے نا، اب اللہ تم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرنے لگے تو تم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لو. فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تم ادا کرو تو اس کو امانت کے ساتھ ادا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے اس کو پورا پورا ادا کرو. وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جب تم بولو تو ہمیشہ سچ بولو. وَأَحْسِنُوا جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور جو تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو یہاں اللہ کے نبی نے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ اللہ اور اس کا رسول بدلے میں محبت کریں اس کے لیے جو اعمال بتائیں اس میں جھوٹ کا چھوڑنا بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الکذب ریبۃ، کہ جھوٹ جو ہے یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، شک ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بھی اس کو کہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر
اللہ کی طرف سے لعنت ہے، یعنی بعد من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بری خصلت کو چھوڑنا چاہیے۔ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، اپنے دینی معاملات کے اندر ہر اعتبار سے ہمیں سچ کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے ہمیں نفع ہو یا نقصان۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔